غلام جل رہا ہے، یار میرے آقا سے پیار کر کے تو دیکھو۔ جو کہتے ہیں میری اولاد نیک نہیں، وہ میرے نبی سے پیار کرے۔ جو کہتے ہیں میرے گھر میں اولاد نہیں، وہ محفل میلاد کروائے۔ جو کہتے ہیں میری رزق میں برکت نہیں، وہ حضور کی ختم نبوت کا وفادار بنے۔ جو کہتا ہے میں کماتا ہوں لیکن سمجھ نہیں آتی، وہ کملی والے کی ناموس کے لیے اپنی ناموس کو قربان کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہم پیار کریں تو کرم نہ ہو۔ حضور آئے، وہ کیا غلام چل رہے آئے، میرے سرکار نے اگ دی طرف اشارہ کیتا، اوے اگ ٹھنڈی ہو جائے، تینوں پتہ نہیں تیرے ہوتے میرا غلام لیٹے آئے۔ مصطفیٰ اشارہ کیتا، اگ ٹھنڈی ہو گئی، سرکار نے جناب عمار دے جسم دے ہاتھ پھیریا۔ دیکھو نا کوئلیاں اوپر کنڈ ہے اور کنڈ سڑی ہوئی، خون نکل رہا ہے، میرے نبی نے ہاتھ پھیر کے سونگا۔ یہ ذوق والے لوگوں کے لیے بھی یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، ہاتھ سونگا تو میرے آقا نے کہا عمار بن یاسر کے بدن سے جو خوشبو آ رہی ہے نا، میں محمد نے آج تک نہیں سونگی۔ میں نے کہا بات کی سمجھ نہیں آئی کہ خون سے تو بدبو آتی ہے، یہ خوشبو کیسی؟ تو آواز آئی خون اگر یزید کا ہو تو بدبو آتی ہے، خون اگر حسین ابن علی کا ہو تو خوشبو آتی ہے۔ خون میں فرق ہے، یزید کے خون سے بدبو، حسین کے خون سے خوشبو۔ اور آگے لے آؤں، خون اگر سلیمان تاثیر کا ہو تو بدبو آتی ہے، خون ملک ممتاز قادری کا ہو تو خوشبو آتی ہے۔ پیار کر کے تو دیکھو، اور میرا سونا نبی کہتے ہیں نامی گل یہ میلاد میں کیا نہیں چلیا۔ عامر انصاری حضور نے صحابی ہے، آپ نے اپنے گھر حضور نے میلاد رکھیا، کہ صحابی رسول ہے، کسی عام بندے نہیں گل نہیں، وہ جلدی جلدی اختتام نے طرف جانا ہے۔ اچھا گھر میں میلاد کس طرح؟ جس طرح بھائی لیاقت نے سب کو بلایا، عامر انصاری نے بھی سب کو بلایا، سارے آ گئے، سارے بیٹھ گئے، بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ او محلے والوں، رب نے ہمیں وہ نبی دیا ہے جس کی شان وراء الورائے، وراء الورائے۔ حضور کے آنے کی باتیں کی، توجہ ہے لیاقت صاحب توجہ، حضور کے آنے کی باتیں کی، کس کے گھر؟ عامر انصاری صحابی ہے۔ جب ادھر باتیں ہو رہی تھی تو سرکار آ گئے، صحابہ نال گزرے نا، عامر انصاری نے کرا کھولو تو میرے آقا نے فرمایا اوے اندر جا کے دیکھو یہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو اندر سے عامر انصاری کا بیٹا باہر آیا، آ کر کے نے دیکھا میرے آقا کو، دل خوش ہو گیا، دل باغ باغ ہو گیا، اور جا کر اپنے بابا جی کو کہنے لگا اے عامر انصاری، آج جس نبی کا ہم میلاد بنا کر بیٹھے ہیں وہ مدینے والا ہمارے گھر آ گیا ہے۔ چاہو سبحان اللہ۔ تو میں بھی دعا دیتا ہوں یا اللہ جو جو لیاقت صاحب کی طرح میلاد کرے، اور یہ دعا کرے کہ کبھی آؤ غریب باتیں محلے یا رسول اللہ، کبھی آؤ غریب باتیں محلے یا۔ عامر انصاری میرے آقا کو اندر لے آئے، بٹھایا تو سوال کی عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کا میلاد کیا، یہ محفل سجائی ہے، توجہ آپ کو کیسا لگا؟ تو میرے نبی پاک نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھ سے راضی ہو اور اللہ تیرے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کرے۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ عامر انصاری کہنے لگے یہ تو ٹھیک ہے، اللہ بھی راضی ہو، وہ رحمتیں بھی برسائے گا، لیکن آقا میلاد میں نے آپ کا کیا ہے، آپ بتائیں آپ کو میرا میلاد کرنا کیسا لگا؟ تو جناب والا میرے آقا فرمانے لگے اے عامر انصاری، رب کعبہ کی قسم صرف تو نہیں بلکہ قرب قیامت جو جو اپنے گھر میں میرا میلاد کرے گا، میں محمد کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں گا، جو میلاد کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔
اور پھر کیوں نہ میلاد؟ میں بس 5 منٹ میں بات اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. کیوں نہ میلاد؟ اور کس نبی کا میلاد؟ میرے نبی کی پیاری امی. یہ بھائی عامر کا حکم تھا کہ جملہ یہ بات ضرور کرنی ہے. آپ فرماتی ہیں عمل کا 6واں مہینہ ہے، سرکار میرے پیٹ میں ہے. تو ایک روز حضرت عبد المطلب گھر میں آئے. توجہ رکھنا، یہ حضور کی میں ولادت پڑھنے لگا ہوں 5 منٹ میں. عبد المطلب آ کے کہنے لگے آمینہ تجھے پتہ بھی یہ عرب کا رواج ہے، شوہر دنیا سے چلا جائے تو سال سوگ کیا جاتا ہے. حضور کے آنے سے پہلے عبداللہ دنیا سے چلے گئے، آپ کے والد. تجھے پتہ بھی ہے عرب کا رواج بھی ہے، شوہر چلا جائے تو پورا سال سوگ منایا جاتا ہے. لیکن آمینہ تو نے تو پریشان کر دیا. یہ دیکھ تیرے گھر سے خوشبو آتی ہے، تیرے بدن سے خوشبو آتی ہے، تو نے یہ خوشبو کیوں لگائی؟ میرے نبی کی امی کہنے لگی او عبد المطلب رب کعبہ کی قسم میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی. آپ فرمانے لگے آمینہ پھر یہ خوشبو کیسی؟ جناب آمینہ کہنے لگی او عبد المطلب رب کعبہ کی قسم جب سے عبداللہ کا نور، جب سے اللہ کی امانت میرے بدن میں آئی ہے، میرے رب ذوالجلال نے میرے گھر کو نہیں، میرے جسم کو نہیں، بلکہ میرے گھر کی طرف آنے والی ساری گلیوں کو بھی خوشبو سے معطر کر دیا. یہاں کی بات نہیں. آپ فرماتی ہیں 6واں مہینہ عمل کا، حضور پیٹ میں ایک دفعہ پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ گئی تو عورتیں محلے کی رسی اور ڈھول سے پانی نکال رہی تھی. جب میری باری آئی میں نکالنے لگی تو آواز آئی آمینہ پھوتو نے پانی نہیں نکالنا. یا اللہ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں تو جھکے گی، کھینچے گی، تیرے پیٹ کے اندر نبیوں کے امام کو تکلیف نہ ہو جائے. پھر کیا سیدہ فرماتی ہے خود بخود ڈھول گیا، ڈھول بھرا، پھر میرا گھڑا بھرا، پھر گھڑا سر پہ آ گیا. فرماتی ہے رب کعبہ کی قسم پہلے گھڑا لے کے چلتی تھی تو وزن کا پتہ لگتا تھا، اور جب سے محمد میرے پیٹ میں آئے ہیں مجھے سر کا وزن بھی ختم ہو گیا ہے. جب میں واپس آئی تو آتے ہوئے راستے میں پتھر، درخت، پہاڑ سارے میرے قدموں میں آ کے کہتے ہیں او نبی کی ماں تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں وہ پل رہا ہے جو سارے نبیوں کا امام ہوگا. یہ کون کہہ رہا؟ پتھر پہاڑ. السلام علیکم یا ام رسول اللہ. پتھر و پہاڑ کہتے ہیں کہ ہو سلامی تجھی پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو. ابھی حضور آئے نہیں، پتھروں کو پتہ لگ گیا. یہ بڑی خاص بات، حضور آئے نہیں، پتھروں کو پتہ لگ گیا آنے والا نبی ہے، درختوں کو پتہ لگ گیا آنے والا نبی ہے. میں نے کہا اس نبی کی نسبت کی وجہ سے اگر پتھر اتنا جانتے ہیں تو وہ مدینے والا کتنا جانتا ہوگا. پھر سیدہ فرماتی ہے 9 ماہ پورے ہوئے، آخر وہ گھڑیاں آئیں. 12ویں رات جا رہی تھی اور 12ویں کا دن آ رہا تھا، صبح کا وقت، میرے حضور کی ولادت. یہ 12ویں رات اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کی اللہ، اور جس نبی کے آنے سے بہار آئے گی وہ نبی رات کو آئے تاکہ میں رات فخر سے کہہ سکوں نبیوں کا امام جب آیا تو رات تھی. 12 تاریخ کا دن کہنے لگا یا اللہ نبی آئے تو دن کو آئے، اور رات بھی نبی کو مانگ رہا ہے، دن بھی مانگ رہا ہے. توجہ کیجئے، رات بھی مانگ رہا ہے، دن بھی مانگ رہا ہے. مانگتے مانگتے یا اللہ اب تو کرے گا کیا؟ نبی تو ایک ہی ہے، نبیوں کا امام ایک ہی ہے. آمینہ کے پیٹ کے اندر ایک ہی پل رہا ہے، اللہ کا حبیب ہے، نبیوں کا امام ہے. اگر نبی رات کو آیا تو دن ناراض، دن کو آیا تو رات ناراض، یا اللہ وہ کرے گا کیا؟ دیکھیں حضور کے آنے سے غمی آئے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میرے آقا کے آنے سے پہلے ماں کو دھکے دیے جاتے تھے، لیکن حضور نے آ کر بتایا کم بختہ ماں کو دھکے نہیں دیے جاتے بلکہ رب نے ماں کے قدموں میں جنت کو رکھا ہے. تو ماں کی قدم بوسی کر، ماں زندہ ہے تو خدمت، مر گئی تو اس کے لیے دعا کر، اللہ تعالیٰ تجھے ماں کی عزت کے صدقے جنت عطا فرمائے گا. یہ حضور آئے تو پتہ چلا، باپ کو دھکے دیے جاتے تھے، حضور آئے تو پتہ چلا
بیٹی کی عزت بیچ دی جاتی تھی. حضور آئے تو پتا چلا یا اللہ نبی کے آنے سے تو غم دور ہوں گے, غم زدہ کوئی نہیں ہوگا. اگر حضور رات کو آئے تو دن مایوس, دن کو آئے تو رات مایوس, یا اللہ کرے گا کیا؟ تو کہا دیکھو تو صحیح ہے میرا محبوب اور میں رب دو عالم ہوں, یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ میرے رب کی قدرت دیکھو. 12ویں رات جا رہی تھی, 12 ربیع الاول کی صبح آ رہی تھی. صبح صبح نور پیر کے وقت جب رات اور دن آپس میں ملے, جب مل کر جدا ہونے لگے. کیسی جدائی؟ یعنی رات ختم ہونے لگی, صبح آنے لگی, یہ دونوں مل کر جب جدا ہونے لگے تو سیدہ فرماتی ہے خرج منی نور, اور آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. خرج منی نور نکلا, حضور دنیا میں آ گئے. سیدہ فرماتی ہیں آ کر میں نے عجیب کیفیت دیکھی. ایک گل بڑی خاص, کیا؟ آپ فرماتی ہیں میں نے چاہا اپنے بیٹے کو غسل دے لو. فرماتی ہے رب کعبہ کی قسم اللہ نے مجھے وہ بیٹا عطا کیا ہے کہ جو دنیا میں آیا تو غسل کیے ہوئے پیدا ہوا. اب یہاں اندازہ لگائیں کوئی کیوں کہے کہ نبی ہم جیسا, ہمارے بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو کیا؟ آپ فرماتی ہیں میں نے چاہا آنکھوں میں سرما ڈالو تو میں نے دیکھا سرما بھی آنکھوں میں لگا ہوا ہے. آپ فرماتی ہیں میں نے چاہا ناف کاٹوں تو ناف بھی کٹے ہوئے. آپ فرماتی ہیں میں نے چاہا ختنے ہوں, ختنے بھی کیے ہوئے. آپ فرماتی ہیں میں نے چاہا خوشبو لگاؤں, خوشبو بھی لگے ہوئے. سیدہ فرماتی ہیں میرے لال نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا, آتے ہی سر رکھا. آپ فرماتی ہیں میں حیران کہ پہلے دن کا بچہ اور آتے ہی سر سجدے میں رکھ کے کہہ کیا رہا ہے؟ آپ فرماتی ہیں میں نے کان کیے نا قریب, کان قریب کیے, میرے لال کے لب ہل رہے تھے اور آواز آ رہی تھی اللہم ربی حبلی امتی امتی. سیدہ فرماتی ہیں حضور آئے, لبائے مبارک ہلے تو دعا کی یا اللہ میری امت کا خیال رکھنا. آج امت کتنی بے وفا ہے کہ ہم لوگ, میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مسجد میں کتنے نمازی ہوتے ہیں, میرے آقا کریم نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا مجھے نفرت ہے, ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا دھوکہ نہ دینا مجھے نفرت ہے, ہم دھوکہ بھی دیتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھ, اگر وہ تجھے دیکھ کر خوش ہو جائے اللہ حج کا ثواب عطا کرے گا. ہم ماں باپ کو کہتے ہیں امی جی تو انہوں نہیں پتا اسی زیادہ جاننے ہیں. نہیں نہیں, میں نے کہا یہ دنیا کی ساری بہاریں ملی ہیں تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اب ہمارے ذمہ ایک ڈیوٹی ہے, وہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں نبی کی ولادت کی خوشیاں بھی کرو, حضور کی ولادت کا لنگر بھی کھاؤ, حضور کی ولادت پہ حلوہ بھی کھاؤ, لیکن میرے رب نے فرمایا یہ امانت میری ہے, امانت میری ہے. میں اگر کوئی بھی چیز لیاقت صاحب کو دوں, لیاقت صاحب یہ امانت رکھیں, اگر یہ میری امانت سنبھالیں گے نہیں تو میرا دل دکھے گا. یہ مصطفیٰ, یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ فرماتے ہیں لوگوں تمہیں میں نے اپنا حبیب دیا ہے, اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے نبی کے میلاد کے چاول بھی کھانے ہیں اور نبی کی ختم نبوت پہ پہرا بھی دینا ہے. بس یہ آخری بات, پہرا بات ختم ہو گئی, گل بھی نہیں, ٹرنے ایک جملہ, ختم نبوت پہ پہرا. اور ختم نبوت پہ پہرا دینا میں نے پہلے کہہ دیا. دیکھیں نا ہمارے باپ کو کوئی گالی دے ہم دو دے دیتے ہیں, حالانکہ نہیں دینی چاہیے. ہماری ماں کو کوئی گالی دے ہم پھر بھی دیتے ہیں. ہماری بیٹی کا کوئی راستہ روکے ہم اس کی آنکھیں نکال لیتے ہیں. اور جب نبی کی عزت کی بات آئے ہم چپ ہو جائیں. نہ, میرے آقا نے فرمایا مومن بندہ تب بنتا ہے نماز اچھی, حج اچھا, روزہ اچھا, زکات اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پہ خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان. فرمایا نبی سے پیار کرو, اور اتنا نبی سے پیار کرو اور اتنا پیار کرو, اتنا پیار کرو تاکہ کل کائنات کو پتہ چل جائے کہ یہ نبی سے پیار کرنے والے مرے نہیں ہیں.
آج فرانس کے اندر آپ کو پتا ہے نا میرے نبی کی کتنی بڑی گستاخی ہوئی، حضور کے کارٹون بنائے گئے۔ آپ کہیں گے ہم یہاں سے ہو کے کیا کر سکتے ہیں؟ بابا ہم یہاں سے ہو کر نفرت تو کر سکتے ہیں نا۔ اور فرانس کے لوگوں اور فرانس کا صدر، ہم تجھ سے پیار اس لیے کرتے تھے کہ تو نے کبھی میرے نبی کی عزت کے خلاف بات نہیں کی، اور اب نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ تیرے شہر کے اندر نبی کی عزت پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ کسی سے پیار بھی کرو تو نبی کی وجہ سے، اور اگر کسی سے جنگ بھی کرو تو اس لیے حضور کی ختم نبوت کے وفادار بنو۔ ماں باپ بیٹی بہن کی عزت یہ ہماری غیرت ہے، لیکن ایمان مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے ان سب سے زیادہ نبی سے پیار ہو۔ میلاد میں آنے والا جو بے نمازی ہے وہ نیت کر کے جائے میں آج کے بعد نماز قضا نہیں کروں گا، مدینے والا انشاءاللہ سارا سال کرم کرے گا، لیکن نہیں وہ ہمیں پانی ٹھنڈا لگتا ہے۔ حضور سے پیار کرو، نبی کے وفادار بن جاؤ۔ آج پوری دنیا کے اندر بابا خادم رضوی سیاست اپنی جگہ رکھے، لیکن آپ نے اہل سنت کو ایک نعرہ دیا ہے جو نعرہ سیاسی نہیں ہے بلکہ حضور کے صحابہ کا نعرہ ہے۔ ابو بکر سے لے کے جناب امیر معاویہ تک، قرآن صحابی تک، حضور جس صحابی کو بھی بلاتے ہیں نا تو وہ صحابی آ کر پتہ ہے کیا کہتا؟ کہتا جی لبیک یا رسول اللہ، جی لبیک یا رسول اللہ۔ تو میں نے کہا یہ لبیک یا رسول اللہ سیاسی نعرہ نہیں، یہ صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کی جو سبق ہمیں بابا۔ اور پھر کہتے ٹھیک ہے تو سنت ٹھیک ہے ہم کہہ، لیکن آنے ہاتھ چاہیے لاؤ، اس نہ کے فائدہ۔ میں کہ اس نہ فائدہ یہ بے قیامت کے روز بندے کے جسم کا ہر حصہ بولے گا، تو میں چاہتا ہوں جب ہاتھ بولے تو کہیں یا اللہ یہ وہ ہے کہ تیرا اور تیرے نبی کا نام لیتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو محبت سے اٹھاتا تھا، یہاں سے لے کر پیچھے تک ہر بندہ۔ اور یہ آپ محبت والے لوگ ہیں، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے نبی نبی کرنا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ قدر نبی دار اور ایک ہی جان میں دنیا داری کمینے، اور قدر نبی دار جاننے والے سو گئے بچی مدینے۔ آپ جانتے ہیں تو آئے ہیں، اس لیے فرد محبت میں آخر میں ایک دفعہ میں دعا دیتا ہوں کہ بلا لیاقت صاحب، آپ کے بچوں نے، آپ کے جملہ خدمت گزاروں نے مل کر اس محفل پاک کو سجایا، جتنے بھی آئے اللہ سب کا آنا قبول کرے، لیکن یہاں سے یہ درد لے کے جاؤ، ہمیں کوئی گال دے گا ہم معاف کریں گے، لیکن جب نبی کی عزت کی بات آئے گی تو معاف نہیں کریں گے۔ تو کیا جنگ کریں گے؟ نہیں، ہم ہر جگہ کہتے ہیں خان صاحب اگر فرانس نے اتنی جرت کی ہے تو کم از کم فرانس کے سفیر کو ملک سے دفع کر دو، تاکہ پوری دنیا کے اندر اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ کے اندر بھی یہ بات پہنچے کہ انہوں نے فرانس سے تعلق توڑا تو نبی کی وجہ سے، جوڑا تھا تو نبی کی وجہ سے۔ اس سے بھی چھوٹا بات بتاؤں آپ کو، چھوٹی بات، یہ ٹوٹل کا پیٹرول پمپ ہے، ٹوٹل کا، یہ فرانس کا ہے، اس کا فائدہ انہیں ہوتا ہے، تم ٹوٹل پمپ سے پیٹرول نہ ڈلواؤ مدینے والا راضی ہو جائے گا۔ تم یو لکھا ہے بہت سارے بسکٹوں پر، انہیں کھانا چھوڑ دو، یہ سارا کچھ فرانس کا ہے، مدینے والا راضی ہوگا، اس لیے کہ بسکٹ تو بڑا اچھا تھا لیکن میری وجہ سے چھوڑا ہے۔ یہ ہے محبت، اور یہی محبت بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا گئی، یہی محبت ابو بکر صدیق کو دنیا میں بھی ساتھ رکھا اور آج مزار میں بھی ساتھ ہے۔ اس لیے حضور سے محبت، اور اسی محبت میں دونوں ہاتھ اٹھا کر ایک دفعہ میرے ساتھ اس نعرے کا جواب دے اور پھر دعا کی طرف چلتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، سارے عاشق بیٹھے، دل راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کے گھروں پہ اپنے رحمت کا نزول فرمائے۔ آپ نے کیمرہ گھمانا ہے اور ہر بندہ نبی کے صحابہ کی سنت سمجھ کر دونوں ہاتھ فضا میں اٹھا کے نعرہ لگائے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ افشا کے رکھو، ایسے گستاخوں کو بچایا، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی
بے نمازی بندہ سچے دل سے توبہ کر کے جائے، ماں باپ کو تنگ کرنے والا توبہ کر کے جائے۔ جتنے بھی آئے ہیں جتنی توفیق ہے اپنے گھر میں حضور کا میلاد سجاؤ کہ میلاد والا اپنے چاہنے والوں پہ کرم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا، ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، طلع علیکہ، انت شمس انت بدر، انت نور فوق نوره، انت شمس انت بدر، انت نور فوق نوره، انت مصباح الثريا، انت مفتاح صدوري، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، کل جہاں کے راج والے، عرش کے معراج والے، عاصیوں کی لاج والے، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تمام آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام وقت سب اذان ظہر ہوگی، واجبات نماز ظہر ادا کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل دعا ہوگی۔